یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا تللب، یعنی 3 لا ہیں تللب. اب تللب تو کوئی حرف ہے نہیں اردو میں، لیکن یہ ہمارے ایک اردو سیکھنے والے نے لکھا ہے، اور وہ حالانکہ اردو اچھی خاصی پڑھ لیتے ہیں، اچھی خاصی کیا بلکہ پوری طرح اردو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب لکھنے کا موقع آیا تو انہوں نے یہ لکھا. آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنے حساب سے تالاب لکھا ہے. اب ایسی غلطی کیوں ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ تالاب میں 5 حروف ہیں، تے الف لام الف بے، اور انہوں نے سب کو ملا دیا ہے بغیر اس بات کا خیال رکھے ہوئے کہ کون سا حرف کسی دوسرے حرف سے ملے گا یا نہیں ملے گا. حالانکہ میں اپنے لیسنس میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ کون کون سے حروف ہیں جن کے بعد کوئی بھی حرف اگر آتا ہے تو اس سے ملتا نہیں ہے بلکہ وہ الگ لکھا جاتا ہے. تو اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تے اور الف ملا کر لکھا جاتا، الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے لام اور الف ملا کر ایک ساتھ لکھا جانا چاہیے تھا. اب پھر الف کے بعد کوئی حرف اس سے نہیں ملایا جاتا، اس لیے بے الگ لکھا جانا چاہیے تھا. اس طرح یہ 3 حصوں میں لکھا جانا چاہیے تھا، تے الف تا، لام الف لا اور با تالاب ہونا ہی چاہیے تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ چونکہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ سب کو کچھ لیتے ہیں، پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہی دھیان نہیں رہتا ہے کہ کون سے حروف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا. حالانکہ بار بار بتایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کا ایک دوسرا طریقہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ اس طرح اگر بتایا جائے. اب یہ کیا ہے، اسے آپ پڑھ لیں گے اردو، اسے ہر کوئی پڑھ لے گا اردو. یہ اردو لکھا ہوا ہے، الف را رے دال واو. اگر ہم اردو پڑھ لیتے ہیں، اس کے چاروں حروف ہمارے دھیان میں ہیں، تو یہ چاروں حروف ایسے ہیں کہ ان کے بعد اگر کوئی حرف آتا ہے تو اس سے ملایا نہیں جاتا. اچھا، ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان سے ملتی جلتی شکل والی جو اور حروف ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی دوسرا حرف ملایا نہیں جاتا. تو اب اس میں الف سے ملتا جلتا کوئی اور حرف ہے نہیں. رے ہے، رے سے ملتے جلتے ضرور کئی حروف ہیں، وہ ہیں رے، رے، زے، ژے. یہ 4 حروف ہیں رے سے ملتے ہوئے. تو ان کے ساتھ کوئی حرف ملایا نہیں جاتا. اور اس کے بعد آتا ہے ڈال. اردو میں دال ہے، اردو میں دال. تو دال دیکھتے ہیں، دال جیسے دال سے ملتے جلتے کون سے حروف ہیں اردو میں، وہ ہے دال، ڈال اور زال. تو ان کے ساتھ تو یہ تینوں ایک جیسی شکلیں جیسے ملتے جلتے ہیں، تو ان کے بعد بھی کوئی حرف ان سے نہیں ملایا جاتا. اور پھر ہے واو. واو سے ملتا جلتا کوئی اور حرف ہے نہیں اردو میں، تو اس لیے الف، رے اور اس سے ملتے جلتے حروف، دال اور اس سے ملتے جلتے حروف، اور واو. یہ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کے بعد کوئی حرف آتا ہے
تو وہ ان کے ساتھ ملایا نہیں جاتا ہے. تو اب دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے تالا تے الف تا. اب الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے لام اور الف الگ لکھا گیا ہے. اب یہاں پھر الف آ گیا تو اس لیے اس کے بعد بھی کوئی حرف نہیں ملے گا، تو اس لیے بے الگ لکھا گیا ہے. اب یہاں جو غلطی کی گئی تھی کہ سب کو ملا دیا گیا تھا، اس بات کا دھیان نہیں رکھا گیا کہ کس حرف کے بعد کوئی حرف ملایا نہیں جاتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تالاب کے بجائے یہ بن گیا تللب. تو آپ دھیان رکھیں کہ اردو یہ اس کے جو حروف ہیں اور ان سے ملتے جلتے حروف کے بعد کوئی بھی حرف ان سے ملایا نہیں جائے گا. اس بات کا آپ دھیان رکھیں. اب اردو کے جو حروف ہیں وہ تو آپ کو یاد رہیں گے، اور اس لیے آپ کو یہ بھی دھیان رہے گا کہ ان سے ملتے جلتے اور کون سے حروف ہیں اردو میں جن کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے.